اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ عز و جل سے یہ شکوہ کر رہے ہوں گے کہ اے میرے رب، میں نے تیری کتاب کو پوری دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الفرقان: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو ایک ناقابل توجہ اور متروک شے بنا دیا تھا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کریں گے کہ میرے رب، میری قوم نے قرآن کو قابل التفات نہیں سمجھا تھا۔ ناظرین کرام، بڑی سخت بات ہے، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں۔ ایک تو قرآن کو چھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے مانتا ہی نہیں، یہ تو صریح انکار ہے، صریح کفر ہے۔ اور دوسری یہ کہ میں قرآن کو مانتا تو ہوں، میرا ایمان بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے، گو کہ کم تر درجے کا انکار ہے۔ اب اس بات کے پس منظر میں اس آیت کو پڑھیے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن حال تو یہ ہوگا کہ ایک طرف تو قرآن کو پس پش ڈالنے والے خود اپنی بدبختی پر سر پیٹ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بری طرح کوس رہے ہوں گے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ عز و جل سے یہ شکوہ کر رہے ہوں گے کہ اے میرے رب، میں نے تیری کتاب کو پوری دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی۔ ذرا سوچئے، کیا ان حالات میں ہمارے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ آج ہم مسلمانوں نے ہدایت الرشد کے اس صحیفہ کو بالکل نظر انداز کر کے رکھ دیا، اس کی طرف کوئی التفات ہی نہیں کی جاتی۔ ہر وقت موبائل اور ٹی وی پروگرام، موسیقی، ڈرامے، لیکن اس کتاب مقدس کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جا رہی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے سرے سے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، لیکن اس کو برحق تسلیم کر کے اس کے پروگرام پر عمل نہ کرنا بھی قرآن پاک کے عملی طر پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں اہل ایمان بھی آ جائیں گے جو اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوئے یا جنہوں نے عملی طور پر اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن کی گواہی اللہ کے حضور دی جائے گی۔ والقرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں قرآن کو مان کر اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر یہ آدمی کے حق میں بطور گواہ پیش ہوگا، اس کی اللہ سے سفارش کرے گا۔ اور اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر یہ اس شخص کے خلاف گواہی دے گا اور اللہ عز و جل سے اس کے خلاف شکایت کرے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہمارے اسلاف اللہ عز و جل سے قرآن کے حوالے سے ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب، اس قرآن کو ہمارے خلاف دلیل نہ بنا بلکہ اسے ہمارے حق میں دلیل بنا دے۔ تو ناظرین اکرام، جو شخص قرآن پر ایمان لایا، اسے پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو قرآن ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کنندہ بن جائے گا۔ لیکن جو شخص قرآن پر ایمان لایا، کبھی کبھار پڑھا، اس کے معانی مفہوم کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کی، اس پر غور و فکر، تدبر، تفکر نہ کیا، جہاں آسان پایا عمل کر لیا، جہاں مشکل دیکھا نفس پر زد پڑی وہاں چور راستہ ڈھونڈ لیا، تو قرآن ایسے شخص کے لیے اللہ کے حضور شکایت کرے گا اور اس کے خلاف
گواہی دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے ہماری بے اعتنائی اور بے پرواہی سے ہمیں معاف فرمائے اور اس پر ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد